یہ بوس کیا ہوتا ہے؟ جیسے سلیم کہتا ہے کشمالہ بی بی ویسے کہا کرو۔ ساتھ ہی بڑبڑائی، کسی انگریز کی اولاد نہ ہو تو۔ جی بڑی بی میں چلتا ہوں، کیف سنبھل کے بولا۔ اسے ماں کی ڈانٹ سے ڈر لگتا تھا، یہ واضح تھا۔ واپس آؤ میاں۔ ماں نے اسے گھورتے ہوئے 2 انگلیوں سے آنے کا اشارہ کیا۔ جی۔ فضل سا آگے آیا اور ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ منی پلانٹ والی کھڑکی اب کیف کی پشت پہ تھی۔ مالا نے دلچسپی سے ہتھیلی پہ ہتھوڑی جمائے اسے دیکھا۔ ماں کی ڈانٹ بڑی دلچسپ ہوتی تھی، بالخصوص تب جب وہ کسی اور کو پڑھے۔ نا مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں تمہارے ماں بابا نے کوئی ادب آداب سکھائے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کوشش تو کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ مالا نے مسکراتے ہوئے اسے گھورا۔ ماں کو اس کے انداز پہ مزید تپ چڑھ گئی۔ رات سونے کے لیے ہوتی ہے میاں، اور دن کام کرنے کے لیے۔ جو تم رات بھر لان میں ٹہلتے ہوئے فون پہ لگے ہوتے ہو نا، ساری آوازیں آتی ہیں مجھے۔ میں فون پہ؟ کیف کے چہرے پہ ناسمجھی کا تاثرات ابھرا، جیسے اسے ماں کی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ مالا کو لگا شاید ماں مکس اپ کر رہی تھی۔ ماں سوتے وقت اے سی نہیں چلاتی تھی، اس کی ہوا سے ان کو گھٹنوں میں درد ہوتا تھا۔ وہ کھڑکی کا ایک پٹ کھولے رکھتی تھی، یوں لان کی آوازیں صاف اندر آتی تھیں۔ سوری بڑی بی، میں دھیان کروں گا۔ کیف نے تابداری سے بات سنبھال لی۔ ماں بڑبڑا کے بخت بی کو آواز دینے لگی۔ کیف الٹے قدموں ڈرٹی کچن کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند نہیں کیا، بس خاموشی سے اپنی کافی بنانے لگا۔ ماں وہ نرمی سے کہتی ماں کے قریب ہوئی۔ میں نے اس کو چوکیدار کی ڈیوٹی بھی دی ہے، اب پوری رات کرسی پہ فارغ تو نہیں بیٹھ سکتا بے چارہ، فالج کر لیتا ہوگا۔ خیر۔ ماں نے ناپسندگی سے ڈرٹی کچن کی طرف دیکھا، جہاں کیف ان کی طرف پشت کیے کافی بنا رہا تھا۔ لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے ساری رات۔ توبہ استغفر اللہ۔ مالا کو ہنسی آ گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ زارا کی رٹ لگا رکھی تھی کل اس نے، کوئی دوست ہوگی اس کی، جانے دیں۔ ماں نے خشمگین نگاہ سے اسے گھورا۔ بی بی، مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہوتے۔ آج کل سب چلتا ہے ماں۔ ان کو مزید تپانے کے لیے مسکراہٹ دبا کے بولی۔ کبھی اپنی ماں کا کوئی دوست گھر آتے دیکھا؟ برداشت ہوتا تم لوگوں سے؟ مرد اور عورت ازل سے ابد تک دوست نہیں بن سکتے۔ مرد اور مرد ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے۔ وہ لہسن کا چھلکا اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اللہ نے آدم اور حوا کو جب زمین پہ اتارا تو مختلف جگہوں پہ اتارا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی تلاش کرنے میں کئی برس لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا جوڑا اس دنیا میں اتارا ہے، کسی کو مل جاتا ہے اور کسی کو نہیں، مگر وہ ہوتا ضرور ہے، اور ہر انسان ساری زندگی اسی جوڑے کی تلاش کرتا رہتا ہے۔ دوستی کے نام پہ بھی مرد اور عورت دوسرے شخص میں اسی جوڑ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بگتو۔ وہ بگتو کو آواز دیتی ہوئی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اٹھ گئی اور فریج کی طرف بڑھی۔ کافی میکر چلاتے ہوئے کیف نے ہلکی سی گردن موڑ کے کلین کچن کی طرف کچن کی گول میز پہ بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اپنی ماں کی بات پہ دل کھول کے ہنسی تھی۔ بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائی اس کا سبز آنکھوں والا چہرہ دھلا دھلایا اور شفاف لگ رہا تھا۔ اس نے اسے مہربان چہرے والی لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی، شاید نہیں۔ بگتو، وہ بچے ہوئے سالن نکالو اور ڈبوں میں ڈال کے ہمسایوں کے ملازموں کو دے آؤ۔ ماں، روز اتنا کھانا نہ بنایا کریں، اگر آس پاس بانٹنا ہی ہوتا ہے آج ایک سالن بنا لیں اور ساتھ ہی ان پرانے سالن کو چلا لیں۔ ماں نے گھور کے اسے دیکھا۔ اب میں گھر کے ملازموں کو باسی سالن دوں گی اور اپنے بچوں کو نیا سالن؟ بی بی، ایسی تفریق تمہاری ماں نے کبھی نہیں کی۔ اف ماں، میں کھا لوں گی پرانا سالن، آپ بخت بی اور سلیم کے لیے نیا بنا لیں، جل کے بولی۔ ماں نے ان لوگوں کو ملازم نہیں رکھا ہوا تھا، انہوں نے ماں کو مالک رکھا ہوا تھا۔ کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کھلانے سے کسی کا رزق کم نہیں ہوتا۔ ماں فریج کا دروازہ بند کر کے اس طرف مڑی تو دیکھا ڈرٹی کچن میں کھڑا کیف جمال اپنی تازہ بنائی کافی کا گھونٹ بھر رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کے چہرے میں ناپسندگی در آئی۔ منہ کیوں بنا رہے ہو؟
کیف نے چونک کے انہیں دیکھا، وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کپ نیچے کیا۔ اتنی اچھی نہیں بنی اس لیے۔ کیوں میاں؟ بخت بھی جو چولہے کے ساتھ کھڑی تھی چمک کے بولی۔ جب میں نے چائے بنا کے دی تھی تو کہتے تھے میں چائے نہیں پیتا، اب یہ ولائتی کافی حلق سے نہیں اتر رہی۔ کیف نے مگ کاؤنٹر پہ رکھا اور ان کے سامنے آیا۔ اب کہ وہ بولا تو انداز گلا کٹا تھا۔ میں نے کہا تھا بخت بھی، میں ایسی چائے نہیں پیتا جو آپ بناتی ہیں، کالے پانی جیسی۔ میں خالص دودھ کی کڑک چائے پیتا ہوں جو کافی دیر تک چولہے پر کڑتی رہے۔ اوکے؟ نخرے تو دیکھو۔ بخت بھی پورا مان گئی۔ اور میں کافی میکر میں کچمالا بی بی کے لیے نکالا ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کے ہاتھ کی کافی نہیں پی سکتی۔ چبا کے بخت بھی کو اطلاع دی۔ مالا کو لگا کہ اب کیف کو ماں سے ڈانٹ پڑنے والی ہے، لیکن خلاف توقع ماں اسے چند لمحے دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ واپس اپنی کرسی تک آئی۔ تو خود اپنے لیے بنا لیا کرو کڑک چائے۔ ماں کا انداز عام سا تھا۔ مجھے بنانی نہیں آتی۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ واؤ! کچھ تھا جو کیف کو نہیں کرنا آتا تھا۔ پہلے کون بنا کے دیتا تھا؟ کیف نے جواب نہیں دیا اور ڈٹی کچن کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آؤ اور قہوے کا پانی رکھو، میں تمہیں سکھاتی ہوں کڑک چائے بنانا، تاکہ تمہارے نخرے ختم ہوں۔ ماں نے گھور کے اسے واپس آنے کا اشارہ کیا۔ کیف ہلکا سا مسکرا دیا۔ ماں کی ڈانٹ کے پیچھے بھی ان کی فکر تھی، چاہے ملازم بھی ہو، لیکن اسے اس کی پسند کا کھانا پینا ملنا چاہیے۔ وہ چپ چاپ واپس آیا اور ان کی ہدایت کے مطابق قہوہ رکھنے لگا۔ مالا کو اس سے ہمدردی ہوئی۔ ماں کے ساتھ کچن میں کام کرتا تھا، اس کو ڈانٹ بھی ساتھ ساتھ پڑتی تھی، البتہ کچھ تھا جو اس کے ذہن میں چبھا تھا، کسی کانٹے کی طرح جو فصلوں میں چلتے ہوئے پونچھوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ اس کے گھر میں کون تھا اور جو اس سے اتنی محبت سے کڑک چائے بنا کے دیا کرتا تھا؟ کیف نے اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ کہتے ہیں جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا۔ ٹھیک کہتے ہیں یا غلط؟ مگر کہتے ضرور ہیں۔ لاہور کچمالا کے لیے ہمیشہ ایک فرار تھا۔ جب وہ اپنی ورک لائف سے تنگ آ جاتی تو اپنے گھر واپس آ جاتی، کچھ دن ماں کے ساتھ رہتی تو ذہن فریش ہو جاتا، مگر لاہور میں مستقل رہنا اس کے لیے کٹھن ثابت ہونے لگا تھا۔ یہاں کی فضا آلودہ تھی اور شور زیادہ تھی۔ اسلام آباد ایک ہی رنگ میں رنگا تھا۔ پنڈی کی حدود سے جیسے ہی اسلام آباد میں داخل ہو تو ایک پوش اور صاف ستھرا سا شہر نظر آتا تھا۔ لاہور ایسا نہیں تھا۔ اس شہر میں بہت سے رنگ ایک ساتھ بسے ہوئے تھے، لوگوں کے لہجے مختلف تھے، صبح دیر سے ہوتی تھی اور رات اس سے بھی دیر سے۔ یہاں سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ خانہ اور شاپنگ مالز تھے۔ دوپہر میں وہ کسی کام سے بینک جا رہی تھی تو کار کی کھڑکی سے باہر گزرتے منظر کو دیکھ کے اسے حیرت ہوئی۔ لاہور میں بہت سے ریستوران چائے کے نام سے کھل گئے تھے اور یہ سب نئے ریستوران تھے۔ تمہیں کڑک چائے پسند ہے نا؟ دیکھو تمہارے لیے کتنے کیفے ہیں یہاں۔